السلام علیکم جی. آج امپورٹنٹ اس ولاگ کے اندر ہم اسے ایک امپورٹنٹ ایشو جو ہے یہ جو ہوا ہے اس کو ایک کیپسول کی شکل کے اندر بند کرنا چاہتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک ڈیزاسٹر ہوا ہے اور ڈیزاسٹر یہ ہوا ہے کہ 20 سال کا پروجیکٹ جو ہے وہ اپنے الٹیمیٹ اینڈ کو پہنچا ہے. پروجیکٹ جو تھا وہ بڑے فین فیئر کے ساتھ ابتدائی طور پہ امریکن فنڈنگ کے ساتھ لانچ ہوا تھا، لیکن پھر امریکن فنڈنگ ہٹ بھی گئی تو پاکستان کے خزانے سے اس کو ہر سال جو تھا وہ 5ویں پشت کی دوغلی ابلاغی جنگ کے نام کے اوپر فنڈ ایلوکیٹ ہوتے رہے اور وہ پروجیکٹ چلتا رہا. اور وہ فنڈ اتنے زیادہ مس یوز ہوئے ہیں کہ وہ آڈیٹیبل ہی نہیں ہے. ویسے تو ان کا آڈٹ ہوتا ہی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک پروجیکٹ لانچ کرنا ہے، اس کے ذریعے ہمیں اضافی فنڈز عطا کیے جائیں. تو وہ فنڈز عطا کیے گئے، ٹھیک ہو گیا. اور وہ فنڈ عطا کر کے تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ صدیق جان الی ٹائپ کی جو مخلوق تھی وہ کریٹ کی گئی. اور ابھی بھی خالق جو ہے وہ اپنی مخلوق سے بہت زیادہ محبت رکھتا ہے. ہمارے جو محترم بزرگ سینئر ہیں اسلام آباد کے، تو وہ کہتے ہیں کہ جناب آپ صدیق جان للی نہ کہا کریں، صدیق جان الی کہا کریں، اور ساتھ میں یہ تصحیح کر دیا کریں کہ اگر آپ الف کی جگہ پہ لام بھی لگانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو یہ چونکہ انہوں نے فرمائش کی تھی کہ میرا یہ پیغام اپنے پروگرام میں نشر کر دیا، نام لینے کی میں نے چونکہ ان سے اجازت نہیں لی تو اس لیے میں ان کا نام نہیں لے رہا، ورنہ میں پورے کریڈٹ دینے کا حامی ہوتا ہوں. میں کریڈٹ کے معاملے کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کبھی بھی کنجوسی سے کام نہیں لیتا. اگر کسی کی خبر ہم استعمال کریں یا کسی کا آئیڈیا بھی استعمال کریں تو اس کو ہم پورا ڈیو کریڈٹ دیتے ہیں. تو چونکہ میں نے ان سے نام نہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ وہ ہمارے اسلام آباد پنڈی کے سینئر جرنلسٹ ہیں اور بڑے معروف آدمی ہیں اور اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، تو میں نے ان سے جو تھا وہ چونکہ نام کی اجازت نہیں لی تو سر جی میرا مطلب ہے کہ مائنڈ نہیں کرنا تسی اگر میں تہاڈا نام نہیں لیا، لیکن کریڈٹ تہاڈا ہی ہے، ٹھیک. تو وہ جو ہے وہ یہ لڑائی جو تھی یہ ایک تیار کی گئی، ایک نسل تیار کی گئی، پوری ایک جنریشن کی تیاری کا مرحلہ تھا اور اس کے اندر پیسہ بہایا گیا. اب اس کے اندر وہ پیسہ بھی تھا جو ریاست پاکستان کی طرف سے آتا تھا اور وہ پیسہ بھی تھا جو کہیں اور ذرائع سے بھی آتا تھا. وہ اور کون سے ذرائع ہیں وہ ذرائع میں نے ڈسکس کر کے تو غائب نہیں ہونا، اس لیے آپ سمجھ جاؤ، سمجھدار کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو یہ ایک بات میں نے کہا میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. تو اس کے نتیجے کے اندر جو ہے وہ سوشل میڈیا وارئرز کریٹ کیے گئے. سب سے بڑا کریشن جو تھا وہ اس کا یہ تھا. اور پھر ان کو پہلے وہ ISPR میں تھے، انٹرنشپ کے نام کے اوپر بچوں کو بلایا جاتا، پھر ان کو ISPR کسی نہ کسی بہانے سے انگیج کر لیتا، پھر ان کو بتایا جاتا کہ آپ ایک ویب سائٹ لانچ کر لیں تو اس ویب سائٹ کو ہم اتنے لاکھ کے اشتہار دے دیں گے ماہانہ کے، یوں آپ کو کوئی نوکری کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. پھر جب ان کی ری یونینز وغیرہ بھی کروائی جاتی، پھر اس کے اندر سے یہ شہاب الدین جیسی مخلوق برآمد کی گئی نا، سمجھ گئے ہو نا، یا وجاہت احس خان جیسے لوگ نکالے گئے ان میں سے، ان کو پھر ری یونین کے نام کے اوپر طلب کیا جاتا اور پھر جناب ان کو نئے ہتھیاروں سے مسلح کر کے اور پھر ان کو میڈیا کے اندر مسلط کرنے کے لیے باقاعدہ فون کیا جاتا. ان فونوں کے اوپر گالیاں بھی بکی جاتی ہیں، اس لیے چھوڑیں یہ بہرحال ایک مانسٹر کریٹ کر دیا گیا. لیکن مانسٹر جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے اپنے خالق کو پڑھتا ہے، تو پڑھ گئے ہیں اب وہ، ٹھیک ہے. اب ہم کیا کریں، میرا مطلب ہے کیا ہم اپنے جو پیٹ کے زخم ہیں ان کو سہلاتے ہوئے باجوہ صاحب کی حمایت کے اندر ولاگ کریں؟ کیسے کر لیں؟ مطلب کہ پہلے وہ آرام تے آ جائے نا پوری طرح. ہاں ہمیں ڈاکٹر صاحب کہیں دوبارہ وہ لمبے آپریشن تھیٹر دیتے چلو، ٹھیک ہے، دوبارہ زیب کھولو جی. ہے نا جی، زیب سے مراد ہے وہ پیٹ کے اوپر جتنے کے ٹانکے لگے زیب ہی ہو گئی نا جی، وہ نشان زیب والے ہی پڑے ہوئے ہیں. تو وہ زیب دوبارہ کھولو جی، ہیں چیر پھاڑ کریے نا. تو میرا مطلب ہے کہ کیا ضرورت ہے اس کی طرف جانے کی. لیکن وہ یہ جو مخلوق جو کریٹ کی گئی اور اس کو جو امپوز کیا گیا وہ مخلوق اپنی جگہ پہ برقرار ہے. یہی وجہ ہے کہ باجوہ صاحب کے خلاف ٹاپ کا ٹرینڈ بھی برقرار ہے. فارمولہ اس میں یہ تھا کہ جناب یہ فیصلہ اب ونس فار آل ہو جانا چاہیے کہ اس ملک کے اوپر چونکہ ہم جو ہے وہ پاس آؤٹ ہو چکے ہیں کاکول سے، تو اس لیے اس کے اوپر حکومت کرنے کا حق تو ہمارا ہے.
تو ہم حکومت کریں گے لیکن اس کا ایک فیس جو ہے وہ ہم پولیٹیکل فیس رکھیں گے. تو فیس جو پولیٹیکل فیس ہوگا وہ ہم چن لیتے ہیں عمران احمد خان نیازی کو. عمران احمد خان نیازی پہلے بھی ایک تو تھے نا, ان کے پالتو تو تھے, اس کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کی گئی ہوئی تھی, ضیاء الحق صاحب کے دور سے ہی جاری تھی وہ ان کے اوپر جو انویسٹمنٹ تھی. تو وہ ان کو سامنے لایا گیا, پہلے ان کا امیج بنایا گیا, لارجر دین دا لائف امیج بنایا گیا. ان کا امیج بلڈنگ کے لیے برطانیہ کے اندر کم از کم 2 فرمز ہیں جو کہ ان کے کزنز اون کرتے ہیں, اپنا جمائمہ بی بی کے کزنز یا ان کے کوئی جاننے والے ہی ہیں. بہرحال بہت بڑی فیملی ہے نا, ایکسٹینڈڈ فیملی ہے ان کی, تو وہ اون کرتے ہیں اس کو. اس نے جناب ان کے بتانا شروع کیا کہ ڈبل سول دی چپل پان دے نال کی ہدایت شلوار قمیض پانے سے کیا ہوتا ہے, پہننے سے کیا ہوتا ہے, اور پھر اس کے اندر اگر موریاں ہوں تو اس کا کیا مقام ہوتا ہے. کس طرح ان کی ایک پوری کیمرہ مینوں کی ٹیم اور یوٹیوبر کی ٹیمیں بھرتی کی گئیں جو بتاتے تھے کہ خان چلتا ہوا آ رہا ہے, جس کو لنڈے کا سنی دیول کہتا ہے. میں نہیں کہتا بھائی ہیرو ہے, میں نہیں کہتا, لیکن وہ گوہر بٹ, فہیم گوہر بٹ صاحب فرماتے ہیں تو میں کیا کروں اب, کہتے ہیں لڑے دا سنی دیول, ٹھیک ہے, وہ اس کی طرح چلتا ہوا آ رہا ہے, کپڑے یہ وہ سارا کچھ سارا ہے. اب میڈیا کے اندر جو ہے وہ ایک جو ٹیکنیکل چیز ہے کہ جو آبجیکٹ ہے آپ کے سامنے, میں آبجیکٹ کے طور پہ بیٹھا ہوں, اس کے کپڑے جو ہوں گے اگر لائٹ کلر کے ہوں گے تو اس کا جو کلر ہوگا وہ ڈم ہو جائے گا, مطلب کہ وہ اگر اس کا فیئر کلر ہے تو وہ تھوڑا سا ڈل کلر ہو جائے گا. تو لہٰذا آبجیکٹ جو ہے وہ ڈارک کلر کے کپڑے پہنے تاکہ اس کا چہرہ ابھر کے سامنے آئے, کیمرے میں وہ مرکز نگاہ لگے, اس کے کپڑوں کی طرف دھیان نہ جائے بلکہ اس کے چہرے کی طرف جو ہے وہ دھیان جائے. یہ ایک بنیادی اصول ہے. عمران احمد خان نیازی نے اپنی پوری زندگی میں اس کی وائلیشن کی ہے. کئی دفعہ پروڈیوسر جو ہے وہ چیخ رہے ہوتے تھے کہ سر اس کی وجہ سے پورا سٹیج خراب ہو رہا ہے, پورا فریم خراب ہو رہا ہے, ہم پورے فریم کے اندر سارے مہمانوں کو دکھا نہیں پا رہے کیونکہ یہ سفید کپڑے پہن کے آیا ہے. تو آپ تو پتہ نہیں یہ کیا بٹاکس ٹرکس ٹھوک آتا ہے, باقی سب کے چہرے اس نے ڈل کر دیے ہیں. اگر کسی پینل کے اندر اس کو بلایا جاتا تھا, اور بائی دا وے پینلز میں ہی بلایا جاتا تھا, 2014 تک تو اس کو پینلز میں ہی بلایا جاتا تھا, تو یہ ان کا ایک خاص مسئلہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو ڈومینیٹ کروانے کے لیے. یہ ساری ایڈوائزز جو ہیں یہ لوکل نہیں ہیں ویسے بائی دا وے, تو لیکن ان کا چہرہ گلو کروایا جاتا ہے. یہ کیمرے کی فلسفی کے خلاف ہے. اس کا مطلب ہے پھر اس پہ کوئی خاص عمل کیا جاتا ہے اس کو چیٹ کرنے کے لیے. جو کیمرے کی فلسفی ہے کہ اگر کپڑے جو ہیں وہ بہت زیادہ وائٹ ہوں گے تو آبجیکٹ کا فیس جو ہے وہ ڈل ہو جائے گا, تو اس کا چہرہ گلو کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ فوٹو شاپ زندہ باد, ٹھیک ہے, اس کے اندر اسپیشل افیکٹس لگا کے اس کا چہرہ بھی گلو کرا دیا جاتا ہے. اور پھر اس پہ خواتین کے مرنے کے قصے اور دعوتیں کہ میرے بیڈ روم میں آ جائیں, نعوذ باللہ, نقل کفر نباشت, ٹھیک ہے, وہ کرنے کی کوشش کی. وہ سارا کچھ جو تھا یہ ایک پلاننگ کا حصہ تھا. آپ کو یاد نہیں ہے وہ خاتون جس کو دھنیے کے ساتھ 2 ٹماٹر مفت دے دیا کرتا تھا سبزی والا, وہ چوتھے کے دن کہیں نہ کہیں کسی کی جگہ پہ برآمد ہو جاتی. کتنے گئی ویسے وہ بھائی, وہ کتنے گئی یار؟ وہ ایکٹر تھی, باقاعدہ ہائر کی گئی تھی پی ٹی آئی کی سوشل میڈیا ٹیم کی طرف سے. وہ ہر دوسرے تیسرے چوتھے دن نہ ڈرامے کرتی تھی. کبھی وہ ایکسپیٹریٹ مائی بن کے آ جاتی تھی لندن کے اندر. وہ بتایا کرتی تھی ہیلتھ کی فیسلٹیز کس طرح کی گھٹیا ہیں, اور آپ کو جو ہیلتھ کارڈ مل گیا یہ بہت اعلیٰ ہے, ٹھیک ہے, وہ بتایا کرتی تھی. اس کے علاوہ مہنگائی کے خلاف بولا کرتی تھی دوسرے تیسرے چوتھے چوک. اور اس کے ساتھ ایک چماٹ قسم کا, چماٹ کہنا چاہیے اس کو, چمونا کہنا, شکل اس کی جو ہے نا کھڑکنا قسم کا ایک وہ رپورٹر ہوتا تھا. وہ ہر وقت جو ہے جس کو اپنی شکل دکھانے کا بھی شوق ہوتا تھا, اتنے ہی اگلے نے پڑھ کرتا اوے تو عمران خان کے پیچھے کھلوتا ہوں جی, ٹھیک ہے, وہ آپ کو یاد آ گیا ہوگا. تو وہ جو ہے اللہ آپ کا بھلا کرے. میں بات کسی اور طرف نکال کے لے گیا, لیکن اینی ہو واپس مزے لیندہ بندہ ادھر ادھر ہو ہی جاتا. ہاں, تو وہ جناب یہ ہے کہ منصوبہ یہ تھا کہ پہلے جناب جو ہے وہ پہلے جو تھے سب سے پہلے اس پروجیکٹ کو کیانی صاحب نے آ کے درمیان میں بند کر دیا تھا, لیکن جیسے ہی وہ رخصت ہوئے تو ایک دم ٹیک آف کروایا.
رحیل شریف صاحب نے، اور رحیل شریف صاحب کا یہ خواہش تھی کہ ان کو نواز شریف صاحب جو تھے وہ ایکسٹینشن دیں گے، اور نواز شریف صاحب نے کہا کہ ایکسٹینشن تو اوور مائی ڈیڈ باڈی. تو رحیل شریف صاحب جو تھے وہ تمام تر بلیک میلنگ کرنے کے باوجود پاناما جا کے لے کے آئے. یہ مجھے ان کے ایک کولیگ نے بتایا کہ وہ جا کے باقاعدہ پاناما لے کے گئے، آئے آپ کے پیسوں کے اوپر جہاز میں بہ کے گئے اور جہاز میں پاناما کی ساری چیزیں لد کے لائے. اب عمر چیمہ صاحب کی ہم ریسرچ کو کہاں لے جائیں، لیکن وہ ان کا رحیل شریف صاحب کے ایک ایکس کولیگ، اب تو وہ بھی ایکس ہو چکے ہیں، تو اس وقت کے ایکس کولیگ نے کہا تھا کہ پاناما جا کے لے کے آئے اتوں. تو میں نے کہا اچھا جی. اس کے بعد پھر اس سے بات نہیں بنی تو پھر ڈان لیکس کروایا گیا. اب ڈان لیکس میں کچھ بھی نہیں تھا، وہی باتیں جو کہ کیانی صاحب بھی اپنی تقاریر میں کہا کرتے تھے اور جو یہ خود بھی کہا کرتے تھے. ان کا تو تھیسس تھا نا اسٹاف کالج کوئٹہ کا، رحیل شریف کا، کہ پاکستان کو باہر سے نہیں اندر سے خطرہ ہے. ٹھیک ہے، تو نواز شریف نے کیا کہا تھا کہ اندر سے خطرہ ہے، اندر جو آپ نے پال رکھے ہیں اسٹریٹجک ایسٹس، ان سے جان چھڑائیے، ان کو ڈسون کیجئے. تو پھر حافظ سعید کو کرنا پڑ گیا نا بعد کے اندر. ٹھیک ہے نا، ایف اے ٹی ایف کی وجہ سے اس کو حافظ سعید صاحب کو کرنا پڑ گیا نا، اسٹریٹجک ایسٹ ڈسپوز آف کرنا پڑ گیا نا. ٹھیک ہے، تو میرا مطلب ہے کہ اگر یہ نواز شریف کی بات ہی اس کو اس کی بیسیکلی سزا، یہ تو نواز شریف صاحب تو ان لائن ود ادارہ جاتی پالیسی بات کر رہے تھے نا. نواز شریف نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو ادارے کی پالیسی سے الگ ہو، کیونکہ ادارہ اندر خانے یہی بات کر رہا تھا. لیکن نواز شریف صاحب نے چونکہ کر دی تھی، اور نواز شریف کون ہوتا ہے ہمارے معاملے میں اندر بات کرنے والا؟ ہم ہوتے ہیں، ہم تو خدا ہوتے ہیں. لہذا ان کو جو ہے وہ رگڑا چاٹ دیا گیا. اچھا، مزے کی بات یہ ہے کہ اس کے بعد باجوہ صاحب تشریف لائے تو وہ بھی وہی بات کہتے تھے جو نواز شریف صاحب نے بات کہی تھی، لیکن ان کا ڈان لیک کر دیا گیا تھا. وہ بھی وہی بات کہتے تھے. خیر، کیوں وہ صاحب ایکسٹینشن کے اوپر مصر تھے؟ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ پروجیکٹ جو ہے یہ میچور ہوگا. اور اس پروجیکٹ کے تحت کیا تھا کہ اس پروجیکٹ کے تحت جو تھا وہ عمران احمد خان نیازی صاحب نے پرائم منسٹر منتخب ہونا تھا. پھر جو ان کے ساتھ جو اس وقت ساری اس چیز کے بانی مبانی تھے، پہلے وہ ڈی جی سی رہے، پھر وہ ڈی جی آئی ہو گئے آئی ایس آئی کے، جناب جنرل ریٹائرڈ، ابھی تک ان کی ریٹائر کا نوٹیفیکیشن تو نہیں آیا، جنرل فیض حمید صاحب. انہوں نے جناب جو تھا وہ آل ٹائم پاورفل جو تھا وہ چیف آف آرمی سٹاف بننا تھا. اور ان کے چیف آف آرمی سٹاف بننے کے بعد پھر عمران احمد خان نیازی صاحب نے پارلیمانی جمہوریت کا وہ لپیٹ دینا تھا. ٹھیک ہے، وہ کیا ہوتا ہے جی، وہ لپیٹ دینا تھا، اس کو لپیٹ دینا تھا. اور لپیٹنے کے بعد پھر صدارتی نظام لانا تھا. اور پھر کوئی ایک اور آدمی تھا، اس کا پھر کسی دن تذکرہ کریں گے کیونکہ وجہ تک سروس میں ہے، کہ انہوں نے پھر آ کے جناب جنرل صاحب کو، فیض حمید صاحب کو ریپلیس کرنا تھا. اور پھر راوی نے چین ہی چین لکھنا تھا. یہ 10 سالہ نہیں بلکہ 20 سالہ منصوبہ تھا. اور اگر آپ عمران احمد خان نیازی صاحب کے لوگوں کے ٹویٹ پڑھیں تو وہ اس پروجیکٹ کی وہ جو محترم ہے وہ اس کی باقاعدہ ڈیٹیل جاری کر چکا ہوا ہے. ٹھیک ہے نا، وہ ان کا باقاعدہ وہ ایگزسٹ کرتا ہے. وہ سکرین شاٹ جو ہے وہ مختلف جگہ کے اوپر سرکولیٹ کرتا ہے، اور وہ پی ٹی آئی پنجاب کا صدر ہونے کا دعوے دار ہے. تو اس طرح کے بہت ساری مخلوقیں ہیں جنہوں نے یہ والا جو تھا وہ ٹویٹ جاری کرتی تھی. تو خیر، یہ تھا بیسیکلی. ہوا کیا؟ بیسیکلی یہ ہوا کہ جس طرح بھیجنا چاہ رہے تھے، بھیجا گیا جناب رحیل شریف صاحب کو، تو رحیل شریف صاحب کی جو خواہش تھی وہ حلول کر گئی باجوہ صاحب کے اندر کہ مجھے ایک دفعہ مزید گلے لگا لے. تو نیچے جو صاحب تھے جن کا شیڈول کے مطابق اوپر آنے کا ارادہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہاں ان کی ایکسٹینشن تو کر دیں، لیکن 6 ماہ سے زیادہ تو نہیں ہونی چاہیے نا. اس کے بعد تو پھر میں کوالیفائی ریٹائر ہو کے گھر چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے، اس پہ اوپر لڑائی ہو گئی، اس کے اوپر لڑائی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر تلواریں نکل آئیں. ہر کو ایوری باڈی واز آن ہز اون. تو ایک کی خواہش تھی، کنکلوڈ کر رہا ہوں، ایک کی خواہش تھی کہ مجھے جو ہے وہ چیف آف ڈیفنس نام سٹاف کا کوئی عہدہ کریٹ کر کے اگلے کم از کم 10 سال کے لیے عیاشی کروا دی جائے. ٹھیک ہے،
پرلونگ کر لیا جائے. دوسرے کی خواہش تھی کہ نہیں اس کو نہیں مجھے کروا لیا جائے, تو لڑائی ہو گئی, کانفلکٹ ہو گئی. اور تیسرے کی خواہش یہ تھی کہ یار میں نے تو اس کو کبھی چیف آف آرمی اسٹاف بنانا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے, یعنی تینوں ایک دوسرے کے داؤ کے اوپر تھے. پروجیکٹ عمران خان ناکام نہیں ہوا. پروجیکٹ عمران احمد خان نیازی کے جو بینیفیشری تھے ان کی آپس میں لڑائی ہو گئی, اور جب چوروں کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ڈکیتی کا مال برآمد ہو جایا کرتا ہے. بس یہ ہوا ہے. چلیں اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.